دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو بات کرتے ہیں کسی گوگی کی، کسی گھڑی کی۔ وہ گھڑی بھی کیا قیامت کی گھڑی تھی، وہ صاحبہ گھڑی لیے دبئی میں کھڑی تھی، مال مسروقہ تھا اور وہ کار ضمیر فروشی، قصہ ہے جرائم میں یہ ذرا سی کڑی تھی۔ تو بات کرتے ہیں، ظاہر ہے آج جو گرم قصہ ہے وہ یہی کہ توشہ خانہ سے خان صاحب نے گھڑی لی، پھر اس کو بطور مال تجارت بیچا، اس سے پرافٹ کمایا، اور اس میں بہت سارے تضادات ہیں۔ تو غور کرتے ہیں جناب کہ اس میں ظاہر ہے یہ بریفلی، یعنی میں چلو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ توشہ خانہ سے گھڑی، ویسے اس کو سمپلی گھڑی زیادہ بریفلی کہتے ہیں، ایک پورا سیٹ ہے کف لنکس کا، پین کا، گھڑی کا، جس میں ہیرے جواہرات ہیں، سارا سلسلہ ہے۔ تو بہت قیمتی محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عرب خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر تھے، پاکستان کی بدقسمتی سے شومی قسمت جی، تو وہ انہیں ملی۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے لگ بھگ ایسے آئٹمز ہیں، ظاہر ہے جو کہ بہت قیمتی ہیں، جن میں سے ملین ڈالرز میں ہیں بہت سارے۔ تو وہ صاحبہ اور صاحب لے کر چلے گئے، اور یہ کم و بیش یعنی جتنے بھی ان کے عہد میں انہیں تحفے ملے وہ سارے ہی لے گئے۔ کچھ تو براہ راست ہی لے گئے کہ راستہ توشہ خانہ نہیں، وہاں پر اندراج وغیرہ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی لے گئے۔ تو بہرحال اس گھڑی کی اسپیسیفک یعنی اس سیٹ کی بات، جس میں گھڑی بھی مین آئٹم کے طور پر شامل تھی، ظاہر ہے ایک بہت قیمتی ایک سربراہ مملکت یا کراؤن پرنس کے حوالے سے، اور دوسرا پرائم منسٹر ایک دوسرے ملک کا، اور اسٹیٹ لیول پر جو گفٹ ہو اس کی اپنی ایک پریسٹیج ہے۔ تو دونوں ملکوں کے ایک میوچول جو احترام ہے اور جو ان کے تعلقات میں گہرائی اور وقار ہے، یہ گویا اس کی نمائندگی کرتی ہیں چیزیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اخلاقی، سیاسی اور قانونی پہلو کیا ہے۔ جہاں تک سیاسی پہلو کی بات ہے، ظاہر ہے یعنی اکثر ملکوں میں یہ قانون موجود ہے کہ خاص پرسنٹیج آپ دیتے ہیں اور کچھ گفٹ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اس کی اصل انڈر لائنگ جو ریزن ہے کہ یہ کیوں اجازت ہوتی ہے، وہ یہ کہ آخر وہ اس ملک کا سربراہ یا چیف ایگزیکٹو یا ہیڈ آف اسٹیٹ رہا ہوتا ہے، تو گویا اس کے ڈرائنگ روم کو بھی سجانا گویا اس اسٹیٹ کے مفاد میں ہے یا پریسٹیج کی بات ہے کہ چند آئٹمز وہ لے جاتا ہے اور وہ اسے سووینئر کے طور پر، ایک پریشس میموری کے طور پر، اور اسٹیٹ کے وقار کی علامت کے طور پر وہ اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتا ہے، اپنی کہیں بھی، یعنی وہ گویا اپنے مہمانوں کو ڈسپلے کرتا ہے، اس کی پوسٹیریٹی کے لیے، یعنی اس کے آگے چلنے والے خاندان آل اولاد کے لیے وہ ایک وقار کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں نے تو ایون فوٹو سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں سربراہ مملکت کے ساتھ فوٹو تھا، بے شک اتفاق نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنس سمجھی جاتی ہے، اور اسی لیے چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ اپریشیٹ ہو جاتی ہے جب بڑی شخصیات کا ان کے ساتھ تعلق کسی حوالے سے بھی ہوتا ہے یا ہسٹری میں ان کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے، ظاہر ہے اس بات میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ وہ گھڑی لی، یعنی سیٹ لیا اور اس کو بیچا، یہ وہ مانتے ہیں، اس میں وہ انکاری نہیں ہے۔ انکاری کس بات سے ہیں؟ وہ کوانٹم آف منی سے انکاری ہیں، اور اس چینل سے انکاری ہیں جس چینل سے وہ ظہور پذیر ہوئی ہے۔ عمر فاروق ظہور نامی شخص جو دبئی میں ہے، اور نارویجین پاکستانی، یعنی پاکستانی نیاد نارویجین فیملی کا چشم و چراغ ہے۔ تو ظاہر ہے وہ برڈز آف دا سیم فیدر فلاک ٹوگیدر، کہ وہ بھی کم و بیش اسی علق کا آدمی ہے، اسی قبیل کا آدمی ہے، جس قبیل کا بنی گالا کا شخص ہے، اور پھر
وہ جو کسی مزار سے چرائی ہوئی چادر ہے اور پھر اس چادر سے لپٹے اور کچھ گوگی اور گوگے ہیں. تو اس لیے ہم کسی کی پارسائی یہاں ثابت نہیں کر رہے کہ عمر فاروق نامی شخص کو بڑا پارسا ہے اور خان صاحب پارسا نہیں ہے، بلکہ خان صاحب تو پارسا ہیں ہی ہیں. ہمارے ماشاءاللہ جو عدل کے دیوتا ہیں انہوں نے کہا تھا، تو ہم نہ مانیں گے تو ہم پر توہین عدالت لکھ سکتی ہے. تو بہرحال اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو سائز آف منی ہے. اب بڑی یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑی انسگنیفیکنٹ ہیں، چند ہزار چند لاکھ کی بات ہے تو ڈزنٹ مین مچ. اب دیکھیں کہ نواز شریف نے ایسی تنخواہ کہ جو اس نے نہ لی تھی نہ لینی تھی، نہ کوئی ایگزسٹ کرتی تھی، تو ان عالی دماغوں نے، ان عدل کے دیوتاؤں نے اپنی زرخیزی ذہن سے یہ بات نکال لی کہ دیکھیں تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس لیے وہ ریسیویبل ہے، وہ قابل وصولی ہے، تو اس کا مطلب وہ احساس ہے اور آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ وہ 10,000 ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ صادق و امین نہیں رہے. لہٰذا یہ اتنی گویا پلسرات جتنی شدید پیمانہ تھا جس پر ظاہر ہے میاں صاحب تو اترے نہیں، وہ جج صاحبان اترتے ہوں گے جی، ثاقب نثار نامی یا کھوسا یا ان کے ارد گرد بیٹھنے والے وہ حضرات جو ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ اثاثے بتا ہی دیں تو وہ کہتے ہیں نا ہماری توہین ہوتی ہے. تو ایسے یعنی بے حمیت لوگ پاکستان پر قابض ہیں اور عدل کے دیوتا بنے ہوئے تھے. تو یہ بعض یعنی جو اعلی یوتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک گھڑی ہے نا یہ ایک گھڑی نہیں ہے، یہ یعنی رپورٹڈلی جو اس کی ایویلیویشن ہے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہی ہے اور اس شخص کے حوالے سے باقاعدہ سٹمپڈ ہے اور اس بزنس یا دکان کا باقاعدہ حوالہ موجود ہے، کوئی بھی جا کر وہاں پر پوچھ سکتا ہے. تو ان کی ایویلیویشن یہ ہے کہ $12 ملین کی، اور $12 ملین اتنے ہوتے ہیں کہ کئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا آج کی اگر کرنسی کے حساب سے لگائیں تو کم و بیش $3 ارب کم و بیش یہ روپیہ بنتا ہے، اور تب کا لگائیں تو شاید یہ $2 ارب کے قریب بنتا ہوگا. یہ اپریکسیمیٹلی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہ صرف گھڑی کی بات نہیں ہے، یہ اربوں کی بات ہے. یہ کوئی 10,000 درہم کی بات نہیں ہے، یہ اربوں کی بات ہے. تو بہرحال ایک تو یہ اتنا بڑا گھپلہ ہے، اور یہ ایک سلسلہ وار جو گھپلے ہیں ان میں سے صرف ایک کڑی ہے. یہ دا اونلی چارج اگینسٹ آئی کے نہیں ہے، یہ بہت سارے چارجز میں سے صرف مشتعز خروارے ہے، یہ ایک دیگ میں سے دانہ ہے. لہذا دوسری اس کی کنسیکوینسز یہ ہیں کہ مس اسٹیٹمنٹ ہے یا مس ڈیکلریشن ہے، جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں اسے نائل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی رول یہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہاں پر غلط بیانی کیا ہے، غلط ایفیڈیوٹ، جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے، اور اس کا یعنی جو کوانٹم حقیقت میں ہے وہ نہیں ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ گویا آدھی انفارمیشن دی گئی ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو بیچا گیا ہے اور وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کس بینک سے ہوئی ہے اور کہاں گئی ہے. تو اسی طرح پھر ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنسیکوینس یہ ہے کہ ایکسیس آف منی لانڈرنگ. آپ کو پتہ ہے کہ اسی فارن فنڈنگ کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا بڑا چارج ہے خان صاحب کے خلاف، جس پر باقاعدہ انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک پورا نیٹ ورک ہے جس سے منی لانڈر کی گئی ہے. ظاہر ہے اگر دبئی میں یہ چیز بیچی جائے، ایون اس حساب سے بھی بیچی جائے جو 5-6 کروڑ وہ خود کہتے ہیں، تو اس کو بھی کیسے ٹرانسفر کیا گیا. لیکن ظاہر ہے وہ نہیں کہتے کہ ہم دبئی میں گئے ہیں یا دبئی میں یہ بیچی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں اسلام آباد کی چھوٹی سی گلی میں، ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، تو وہاں پر یہ 5.5 یا 5.25 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور وہ آج چلی گئی وہ آدھی سی تحریر ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں نے فلاں کو پیمنٹ کی ہے، سمپلی ان آئٹمز کے نام لکھیں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر فوٹو کاپی کروائی گئی ہے. اور وہ دکان اس مالک کے حوالے سے اب موجود بھی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح جمائمہ کی رسیدیں کریٹ کی گئیں اور
اور بھی بینکس کی ریسیٹس کریٹ کی گئیں خان صاحب کی طرف سے، اور ثاقب نثار نے کہا کہ لے آؤ اسی بھی اتنے مور لانی ہے نا، کی فرق پاؤں ہے، کوئی کاغذ پھد کے لے آؤ کہ اے سرکار. تو اسی طرح کا وہی حربہ استعمال کیا گیا. تو بہرحال اس سے منی لانڈرنگ کے کنسیکوینسز ہیں اور جو خطرناک ہیں. پھر کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے، ظاہر ہے اثاثے چھپانے والی بات ہے. اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اب تو ڈکلیئر جو اثاثے خان صاحب نے 250% اضافہ بھی ہوا ہے، پھر بھی 15 کروڑ ہی بنے ہیں نا رفلی. تو اگر یہ صرف ایک کا حساب لگایا جائے، اگر $20 لاکھ کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی 45 کروڑ کے لگ بھگ کم و بیش بنتا ہے. اور 12 ملین کی بات کی جائے تو ظاہر ہے تو وہ اربوں میں ہے. تو وہ 44 یا 45 کروڑ کہاں گیا اور کیسے کہاں پر وہ اینڈ اپ ہوا. تو بہرحال اسی طرح اس میں انوالو ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پریسٹیج ہے، ملک کا وقار ہے. جب کوئی یعنی توشہ خانہ سے چیز لے لیتا ہے، یہ فارال پریکٹیکل پرپز، ظاہر ہے اس کی ملکیت تو ہے اس سینس میں، یعنی باقی چیزوں کو اگر منی لانڈرنگ، کنسیلمنٹ اور مس اسٹیٹمنٹ اور ڈیوٹی ایفیڈیوٹ، ان سب چیزوں کو جو ہم ڈسکس کر چکے ان کو چھوڑ بھی دیں، تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کے اس تجارت کے توشہ خانہ تجارت کے لیے نہیں ہوتا کہ وہاں سے چیزیں لیں اور مارکیٹ میں ہائر پرائس پر بیچیں اور عیاشی کریں اور اس طرح پیسے کمائیں. اس کی ایک پرپز ہے انڈر لائن. اب وہ کیونکہ ایک ایتھکس کے حوالے سے ہے، ظاہر ہے بے ضمیر اور جن کو اخلاق سے دشمنی ہے انہیں تو اس سے کچھ غرض نہیں ہے. وہ یہی کہیں گے دیکھیں جی میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی لیگل اسٹرکٹلی اسپیکنگ ظاہر ہے وہ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کس کو بیچی، کیسے بیچی، کتنے آئے پیسے، کہاں گئے، یہ پھر اس سے سوالات جنم لیتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیگل کنسیکوینسز ہیں. دا میئر فیکٹ دیٹ دے ہیو سولڈ اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، لیکن اس کے جو فلو کرتے ہیں کنسیکوینسز، کس منی لانڈرنگ ہے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے، مس اسٹیٹمنٹ یا فالس ڈکلریشن یا ایفیڈیوٹ ہے، یہ باتیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے اس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز ہیں. جس طرح خان صاحب کا دیوتا کریٹ کیا گیا، اس کو 10-12 سال کی یک طرفہ کارروائی سے پورا اسٹیٹ میڈیا، پورے اسٹیٹ کے وسائل، انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ظاہر ہے بڑی پاورفل جو پاکستان میں ہیں، یعنی جرنیل وغیرہ اور ججز، انہوں نے سب نے محنت کی، بڑی دن رات ایک کیا تو یہ دیوتا بنایا. اب ظاہر ہے اس کو سائز اس کا کم کرنے کے لیے پھر اسی طرح کی گویا ریورس انجینئرنگ ہے اس حوالے سے. لہٰذا اس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز ہیں. ظاہر ہے خان صاحب نے جو فراڈ، جو جھوٹ کا ایک غبارہ تھا، وہ ان چیزوں سے پنکچر ہو رہا ہے اور پنکچر ہو چکا ہے. لہٰذا ان باقی چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو یہی ایسی ہے کہ یہ دیوتا جو یعنی ایک مصنوعی انداز میں بنایا گیا تھا، وہ الٹیمیٹلی زیر زمین چلا جائے گا، وہ دفن ہو جائے گا، سیاسی سینس میں کہہ رہا ہوں. لہذا یہ اس کے کنسیکوینس. اب ان کے کلیم یہ ہے، ظاہر پاڑ لی تو ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف گھڑی ہے، گھڑی نہیں ہے، اربوں کی بات ہے. دوسرا انہوں نے اصل میں چیزیں یعنی یہ جو چینل یوز کیا ہے اگر ایسا ہی ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو برا آدمی ہے. دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو گھڑی خریدنے والا ہے وہ برا ہے لیکن بیچنے والے عادی ہیں. اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں انہیں بیچی، تو آخر پہنچی تو ہے ان کے پاس، تو پھر آپ بتاؤ کہ فلاں شخص کو بیچی ہے. اور یہ ٹرانزیکشنز ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ وہ چاند پر رہتا ہے جی. اور یعنی ایک ریئل پرسن جو ایگزسٹ کرتا ہو، اور ظاہر ہے کوئی 5.5-5.25 کروڑ ان کے بقول جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جیب میں ڈال کر آپ لے گئے ہیں یا بیگ بھر کر لے گئے ہیں، نہ ہی جو 5.25 کروڑ کی کیش دے سکتے. اس کا مطلب اس کی دکان میں کئی ارب ہوں گے، ورنہ ساری دکان تو نہیں کوئی دیتا نا ایک آئٹم میں، ایک ٹرانزیکشن. تو مطلب یہ ہے کہ ایک بالکل جھوٹی کہانی رسید کی گڑی گئی ہے، جس کو سکروٹنائز کیا جائے تو پھر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہیں. بہرحال اسی حوالے سے ایک نظم بھی ہوگی، بعد میں وہ علیحدہ اپلوڈ کروں گا. یہ نہیں ہے جو پہلے سنائی ہے، اس سے علاوہ ہے. مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں بڑے سالد ہیں، نہ صرف اس میں اور بہت سارے کیسز میں
جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن ابھی ان کے جو فائر وال ہے، خان صاحب کو جو چیز بچا رہی ہے وہ اس کا نام بندیال گروپ ہے، اس کا نام عطر من اللہ ہے. یعنی ابھی شاید ان کا شوق پورا نہیں ہوا اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کا، اور جس دیدہ دلیری سے وہ آئین کو بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں، قانون کو بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے خود ہی دلائل دے دیتے ہیں کہ شاید انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہاں جی. تو اسی طرح خان صاحب نہ بھی جائیں تو خود ہی ضمانت بھی دے دیتے ہیں. ہاں جی. تو اصل میں وہ فائر وال ہے باقی، لیکن وہ بھی فائر وال بہت طویل عرصہ اب ٹھہر نہیں سکے گی. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد اور گو گیسٹ مرد آباد. خدا حافظ.